السلام علیکم دوستو، آئیے ڈاکٹر اسرار احمد کا گفتگو بیان سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی بھی بات کو ٹاپ موسٹ فیکلٹیز کے لیے ہوتا ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے حق امانت ادا کر دیا۔ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا۔ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان۔ اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن۔ اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان۔ انسان کو جو صلاحیتیں اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان۔ جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان قرآن، بیان انسان، عثمان عفان، باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی۔ توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو۔ وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیابامن تو آموزم طریق شاہ بازی را۔ اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا ہے خیر من ہو، تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا۔ خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں۔ آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں؟ دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے۔ البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا انی ولو آیۃ۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا۔ حجۃ الوداع آخری حج، آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت؟ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغت۔ بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا، اندھیروں کو چاک کر دیا۔
3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا. پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا. یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا. یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا. تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گرا، کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے. اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد، یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو آپ نے مزید تاکیداً فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے. یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا. یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز. کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے. کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا. یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون. اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں. یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں. اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو. اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان، خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں. ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. بڑا پیارا سوال ہے. جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو. شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو.
اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو اے باد صبا ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے. تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے گئے. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں. جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے. اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کہ تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں. یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا. یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا. یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے. یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا. یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندگی. اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں. اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر. اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار. برا نہ مانیے، قرآن تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں. انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے. اچھی طرح جان لیجیے، کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا. کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے. وہ 313 جو میدان بدر میں تھے وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے. ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ. لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی. وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی. اور پھر اقبال نے اس کو بھی 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے 2 مصرے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ موعظہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا. 13 برس تک ہوا. اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا. بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. تبھی وہ انقلاب آیا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. انہ لقول فصل وما هو بالحزل. یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا. یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے. جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی. اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. رواہ مسلمن. آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے، ایک حدیث حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ہمارے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا. مفہوم اس کا یہ ہے
کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر اور بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے۔ تو حضرت ابو بکر سے یہ مروی، حضرت عمر سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آئیے حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد الرسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے۔ آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے، کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے۔ ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے۔ بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے، وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ You have to read between the lines۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں۔ اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہی قرآن تو ہے۔ ہر رکعت میں کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اهدنا الصراط المستقیم، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصراط المستقیم، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وَهُوَ حبل اللہ المتین، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دینا، ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی بات بولیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔